وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ۔ کوئی بھی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ایک تو جنہوں نے انکار کر دیا، جو ماننے والے ہیں وہ ان پر ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے ان کی موت سے پہلے، ان پر ایمان لے آئے گا۔ اور یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت والے دن وہ ہوگا ان پر گواہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ لاسٹ جو ہم نے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ یہ آیت نمبر 159 ہے سورہ نساء کی 158 میں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ، اور 157 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کو قتل کر دیا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، برفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے پورے کا پورا ان کو اپنے پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ ایک آیت نمبر 158 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو بھی ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام، اس آیت میں بھی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور باقی کچھ حدیثوں سے ہم سمجھیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، کہ یقینی بات ہے کہ ایمان لے آئے گا، بِهِ قبل موتی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہود، کیونکہ انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، جو نصارہ جو مانتے ہیں اور ان کے بارے میں غلو کر گئے ہیں، تثلیث کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے، وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، وہ بھی ایمان میں آ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت پر ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کسی نئی شریعت پر نہیں آئیں گے، اور آ کر جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ صلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو جو ہے مار دیں گے، کیونکہ یہ دو چیزیں انہوں نے اپنے لیے بنا رکھی ہیں نصارہ نے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، لَيُؤْمِنَنَّ جو ہے امن سے ہے، ایمان اسی سے ہے، الف میم نون، 889 کلمات آتے ہیں، 879۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ شہیدہ جو ہے شہادت سے ہے، شین ہا دال، 160 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، کہ کوئی بھی ایسا اہل کتاب عیسائی نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے گا، اور جو انہوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گے ان کی موت سے پہلے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی حدیثیں لے کر مختصر سی بات کریں گے۔ اور یوم القیامت، اور قیامت والے دن، یکون ہوں گے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، علیہم ان پر، شہیدہ گواہی دینے والے۔ علیہم جو ہے ان پر یا ان کے خلاف بھی جو انہوں نے عقیدے بنا رکھے تھے، اور جو حق میں بھی، دونوں ہی گواہیاں ہوں گی۔ اس پر کافی بات کر چکے ہیں ہم۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تم پر گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے سورہ نساء میں ہی پڑھا ہے کہ اللہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنایا جائے گا۔ تو سارے نبیوں نے اپنی امتوں پر گواہی دینی ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ کا صیغہ جب آتا ہے تو اوپر یا خلاف، تو اللہ اکبر، جو بھی انہوں نے عقیدے کر رکھے ہیں اس کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار دیں گے، کیونکہ انہوں نے سور کھانا شروع کر دیا عیسائیوں نے، اور جزیہ جو ہے اس کو موقوف کر دیں گے، یعنی اس کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا مافیا سے بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، مال کی تو لالچ ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو
کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے علیہم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 3449، فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم پر آئیں گے یا تمہاری طرف آئیں گے اور تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور امام تم ہی میں سے ہوگا۔ امام مہدی جو ہے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ نماز پر آ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹنا جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں تم کھڑا ہو، تو وہ امام تم ہی میں سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 160، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے جو یہود کہلاتے ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ طیبات احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں ایسی پاکیزہ چیزیں، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ خود بھی رکتے تھے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے، عن سبیل اللہ کثیرہ، بہت زیادہ خود بھی رکتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ فبظلمہم، ظلم جو ہے ظلم من الذین، من سے الذین ان لوگوں میں سے، الذین جمع کا صیغہ ہے، الذی ایک شخص اور الذین زیادہ شخص۔ ہادو جو ہے یہود، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہلایا، ہادو اس لیے ان سے کہا جاتا ہے۔ حرمنا، حرام کر لیا ہم نے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کر دیا ان کے لیے، علیہم ان کے اوپر، طیبات جو پاکیزہ چیزیں تھیں، احلت لہم جو حلال تھی، لہم ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو روکنے کی وجہ سے یا خود بھی رکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرہ، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے۔ فبظلم، زوئیں لام میم، 315 کلمات آتے ہیں، ظلم جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے زیادتی کرنا۔ بصدہم، وبصدہم جو ہے سواد دال دال، 42 کلمات قرآن میں ہیں۔ فبظلم من الذین ہادوا، ان جو لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا، ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام کر دی، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھی اس سے پہلے، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرہ، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے تھے اور لوگوں کو بھی کثیر لوگوں کو اس سے روکتے تھے۔ کیا چیزیں حرام ہوئی تھی ان کے اوپر؟ جس طرح کہ آتا ہے اللہ اکبر سورہ الانعام میں آیت نمبر 146 میں، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ہر قسم کے ناخن والے جانور جو تھے، ہر قسم کے وہ حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، تو ہم نے ان کے لیے گائے اور بکری کے اندر جو چربی ہے اس کو بھی حرام کر دیا تھا، الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ جو ان کے ساتھ یعنی کہ ان کی پیٹھوں پہ لگی ہو یا گوشت کے ساتھ لگی ہو، اول ہوا، یا ہمارے لیے یہ حلال ہے چربی، اس لیے تھوڑا سا بات کو سمجھ بھی لیں، اول ہوا یا جو آنتریوں پر لگی ہو، او ما مختلطہ، یعنی ان کے لیے صرف وہی تھی، مگر وہ جو ان کے لیے حلال صرف وہی تھی، ہم تو ہر قسم کی چربی کھا سکتے ہیں جو جانور کے نکلتی ہے، جو کہاں لگی ہو، پشت پر یا آنتریوں میں لگی ہو، مختلطہ بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اور اللہ فرمانے کہ یہ بدلہ ان کا تھا، سزا اس لیے دی گئی تھی ان کے بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے کہ ان پر جو حرام ہوا تھا وہ صرف اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 161 ہے، وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے اللہ اکبر سود لینا شروع کر دیا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کو حالانکہ سود سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور جو یہ لوگوں کے مال کھا لیتے تھے بالباطل، برے طریقے سے، یعنی زیادتی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ایسے کافر جنہوں نے ناشکری کی، اللہ کی بات کو نہ مانا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، احاظہ جو ہے لے لینا کسی چیز کو، 273 کلمات آتے ہیں، ربا جو ہے را
با اور واو 20 کلمات آتے ہیں اس چیز میں زیادتی ہونا بڑھنا. وقد نہو جو ہے نہیں سے ہے نون ہا یا 56 کلمات قرآن کریم میں ہیں. انہو و اکلہم اموال الناس اور وہ جو لوگوں کے مال کھا لیتے تھے. مال کھانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے الف کاف اور لام الف کتاب والا یا حمزہ کاف اور لام 109 کلمات آتے ہیں. عدت سے ہے عین تا اور دال 16 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کو ہم ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں لفظ بر لفظ. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور وہ اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور ان کو منع کیا گیا تھا اس سے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور یہ جو باطل طریقے سے زیادتی کے ساتھ دھوکے کے ساتھ لوگوں کے مال جو ہے کھا لیتے تھے ہڑپ کر لیتے تھے. وَآتَتْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ اور ایسے جو کافر ان میں سے تھے جو یہ کام کر رہے تھے یہود میں سے بنی اسرائیل میں سے منہم ان میں سے عذابًا علیما اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہود جو ہے اللہ اکبر آج بھی کیونکہ 16ویں ہجری میں انہوں نے سود کو حلال کیا تھا. بینکنگ سسٹم 16ویں صدی میں آیا تھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سلیمان میں ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر بھی سود کا بزنس کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ڈاکہ ڈال رہے ہو لوگوں کے مالوں پر اور چوری کر رہے ہو لوگوں کے مال. اللہ اکبر 16ویں صدی میں بینکنگ سسٹم آیا اور اس نظام نے پوری انسانیت کو جکڑ دیا. اللہ اکبر آج ہمارا جو حال ہے پاکستان کا اللہ اکبر کس وجہ سے ہے؟ اس سود کی وجہ سے تو ہے. اللہ نے ہمیں منع کیا تھا سورہ البقرہ میں اس پہ بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں الحمدللہ. سورہ البقرہ کی دو آیتیں جو ہے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان ان کو باولا کر دیا ہے چھو کر. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا اور یہ وجہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت بھی تو سود بھی تو تجارت کی طرح ہے یا تجارت بھی سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اسی سورہ مبارکہ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یہ آیت نمبر 275 تھی 279 میں 279 وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر تیار ہو جاؤ. اعلان جنگ تم نے کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور آج ہم کیسے بچیں گے ایز اے مسلم؟ ہم نے تو یہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے. سارے قرضے سودی لے رہے ہیں بینکوں میں بزنس بھی سود پر ہو رہا ہے. کیسے بچیں گے؟ ہم جتنا بھی بچنا چاہتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو بل پہ سرچارج لگ جاتا ہے. سب کیا ہے اللہ اکبر. سود کتنا غنونہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں یہاں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا 70 خوباً سود کے جو ہے نا 70 درجے ہیں 70 گناہ ہیں اور اس میں سب سے جو ہلکا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. اللہ اکبر صحیح حدیث. اسی طرح مشکات کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی صحیح حدیث ہے 2825 کہ جو شخص جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم بھی کھاتا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے. اچھا یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سود کھانا اتنا زیادہ سنگین جرم اور اس کو زنا پہ آج سودی نظام نے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. یقین جانیں عزتیں نیلام ہو رہی ہیں. اب دیکھیں تو صحیح ایسا جکڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہم جو بھی کریں ایک طرف کا تو امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو بھی ہو رہا ہے میں اس پہ کیا بات کروں. ہم سب کو پتہ ہے میڈیا پہ کیا کیا ہم حالات کیا ہیں. بجلی کیوں مہنگی ہوئی سب کو پتہ ہے. اتنی ہمیں اللہ نے اس ملک میں نعمتیں دی ہیں اور سب کی سب ہم نے سستے داموں میں لوگوں کو بیچ کر اپنے مال بنا لیے. سب کو پتہ ہے کون کرے گا اس کو صحیح. اور پھر سب سے بڑا ہم قرض لیتے ہیں اور قرض میں دبتے ہی چلے جا رہے ہیں. بڑی مشکل سے ہم قرض کی جو سود کی قسط ہے نا وہی ادا کر پاتے ہیں پھر نیا قرض لے لیتے ہیں. کیا بنے گا؟ کیا فلاح پالیں گے ہم اس طرح؟ اللہ اکبر. سود کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. ہر وہ قرض جو ہے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ 2277 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا سود دینے والا
سود لینے والا اور اس پر گواہ بنانے والا سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں آج کے سبق کی، 162 ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، مگر ان میں سے جو علم میں پکے ہیں اور جو ایمان کے پکے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی مان لے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی مان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان لاتے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب بہترین جو ہے اجر سے نوازیں گے۔ اللہ اکبر، بہترین اجر تو جنت ہے اللہ کی۔ لیکن راسخون، راسخون کا لفظ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، رس سے ہے مضبوط ہونا، کسی کا ایمان مضبوط ہونا، علم میں بڑا پختہ ہونا۔ را سین خا، 6 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ بما انزل الیک، انزلہ جو ہے نازل سے ہونا ہے، یہ تو اردو میں بولا جاتا ہے، نون اور زے اور لام 293 کلمات قرآن میں ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا جو اس سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں کس کو؟ زکوٰۃ کو۔ مقیمانہ جو ہے کاف واو میم 660 کلمات آئے ہیں، قیام سے قوم، اور الصلاۃ جو ہے صاد لام واو 99 کلمات آئے ہیں، المؤتون الف تا یا الاتیان سے ہے 559 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الزکوٰۃ جو ہے زے کاف کتاب والا اور واو تزکیہ سے ہے پاک ہونا، اور زکوٰۃ سے انسان پاک ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے انسان کے نفس کا، 59 کلمات قرآن میں ہیں۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور آخرت پر۔ اولئک، اللہ فرما رہے ہیں وہی لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما، جن کو اللہ کہنے کہ ہم عن قریب عطا کریں گے اجر عظیمہ۔ سنؤتیہم، سین جو ہے وہ عن قریب کے لیے آتا ہے، نوتی جو ہے نون جو ہے فعل مضارع، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم، جس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہوتا ہے۔ ہم کی ضمیر جو ہے جو حاضر نہ ہو اس کے لیے، یعنی غیر حاضر کے لیے، جو وہ کون ہے یا وہ کہاں ہے اس کے لیے آتی ہے حمزہ تا، یا 549 کلمات آتے ہیں۔ لیکن راسخون، اب اس آیہ مبارکہ کو جذب کرتے ہیں میں اور آپ، لیکن وہ لوگ جو پکے ہیں فی العلم، پختہ علم رکھتے ہیں، منہم، کن میں سے؟ ان میں سے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان بھی پکا ہے، یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا، الیک آپ کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور یہ قائم کرتے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کے دن پر، اولئک وہی لوگ ہیں، سنؤتیہم وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم جن کو عن قریب دیں گے ہم، اجرا عظیما بہت بڑا بدلہ، بہت بڑا اجر۔ سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا تھا والراسخون فی العلم، جو علم کے پکے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ تو ایمان لاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی آیا ہے، کل من عند ربنا، جو بھی نازل کیا گیا ہے ہمارے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند۔ آیت اگلی لے لیتے ہیں 163، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اللہ فرمانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کیا جس طرح کہ ہم نے وحی کیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف، اور ان کے بعد جو بھی نبی آئے، اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، ان کے اولادوں میں جو نبی ہوئے، و عیسیٰ و ایوب، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا تھا اور ایوب علیہ السلام کی طرف کیا تھا، و یونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف کیا تھا، و ہارون و سلیمان، اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کیا تھا، و آتینا داود زبورا، اور زبور دی تھی ہم نے، عطا کی تھی، اللہ اکبر، زبور داؤد علیہ السلام کو۔ بہت سارے انبیاء کا یہاں پر گلدستہ آیا ہے، سورہ الانعام میں ہم اور بھی پڑھیں گے، بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ انا اوحینا، اوحینا کو جو روٹ ورڈ ہے وہ اوحا یا وہی سے ہے، 87 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔
الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب سب نام ہے، والاسباط، اسباط کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ الاسباط جو ہے مادہ سین با اور توئیں ہے، اور اس کا معنی ہے سبت جو ہے سہولت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ منثبت ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ جڑ جانا۔ السبت جو ہے اولاد کے لیے، کیونکہ اولاد بھی جڑی ہوتی ہے، اس کے آگے جو اولاد ہے یعنی پوتے اور نواسے، پوتیاں اور نواسیاں، ان کے لیے آتا ہے۔ و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارون و سلیمانہ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح وحی کیا، ان پر بھی وحی کیا، ایوب علیہ السلام پر بھی، یونس علیہ السلام پر بھی، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر بھی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام پر زبور یعنی کتاب زبور ان کو عطا کی۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اب اس آیت کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کی طرف وحی کیا جیسے ہم نے وحی کیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو نبی ہے ان کی طرف بھی وحی کیا، وأوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی کیا تھا کن کی طرف؟ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولادوں میں بھی جو نبی ہوئے ان کی طرف بھی، وعیسیٰ و ایوب، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام پر، ویونسا اور یونس علیہ السلام پر، وہارون و سلیمان، اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 164 ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور رسول جن کا ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے یہاں پر، علیکا آپ پر، جو ابھی بیان کیا ہے، جس طرح اور بھی بہت سارے رسولوں کو ہم دیکھیں گے، من قبل جو آپ سے پہلے آئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول، وَرُسُلًا اللہ ہمارے رسول، اور کچھ رسول، لم نقصصہم علیک جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا، آپ کو ان کا ذکر نہیں سنایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر آ گیا کہ موسیٰ تو وہ تھے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے قریب تھے، بڑی اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ موسیٰ کو کلیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اور بات کیسے کی تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایسے جیسے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے، ایسے بات ہوئی۔ اور رسولن قد قصصنا جو ہے قصص سے ہے، قاف صاد قصے سے بھی ہے، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ 30 کلمات قرآن میں ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلمہ تکلیمہ دونوں ایک ہی ہے، کلام کرنا، کاف کتاب والا لام اور میم، 75 کلمات قرآن میں ہیں۔ اور اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کوہ طور پر، وہاں بھی کلام کیا تھا، اور بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ کوہ طور پر سورہ الاعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 143 میں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، تو جب مقام پر پہنچ گئے تھے پہاڑ پر، تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا تھا۔ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قبل، ہم نے وہ رسول جو آپ سے پہلے گزر چکے، اور رُسُلًا اور رسول، کچھ رسول، لم نقصصہم علیک جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا اس قرآن میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ، اور موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی تھی۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 165، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول جو کہ خوشخبریاں دینے والے تھے اور خبردار کرنے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے زبردست بھی اور حکمت والا بھی، اللہ اکبر۔ رسولن جو ہے، رسولم مبشرین، رسولن جو ہے رسول کی جمع ہے، راہ سیم لام، 513 کلمات آئے ہیں۔ ارسال کرنا، کسی کو بھیجنا، تعینات کرنا، رسول جو ہے تعینات، نبی جو ہے وہ خبر لے کر آتے ہیں، اور رسول جو ہے کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ مقصد جو ہے رسول جب پورا کر لیتے ہیں اور قوم ان کو جو مان لیتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور باقی کو عذاب ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں ہیں، آپ اللہ کے پیغام بھی لے کر آئے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد جو بھی عذاب ہوا، آپ کی زندگی میں ہی پورا حجاز جو ہے وہ مسلمان ہو گیا،
سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اگر ادھر رہنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو چلے جاؤ، اور الحمدللہ وہاں زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس پر بات کریں گے۔ مبشرین، بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، با، شین اور را، 123 کلمات آئے ہیں۔ منذرین، نظارہ، نون، زال اور را، انذار کرنا یعنی ڈرانا، خبردار کرنا، 130 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، حجتن جو ہے، حجت جو ہے پوری کر دی، دلیل پوری ہو گئی، یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ حجتن، ہا، جیم، جیم، 33 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، عزیزن کا روٹ کافی دفعہ ہو چکا ہے، آئین، زے، 119 کلمات قرآن میں ہیں۔ رسول مبشرین و منذرین، رسول جو بشارتیں اور لے کر آتے ہیں اور انذار کرنے، خبردار کرنے آتے ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ کیوں بھیجا گیا ان کو؟ اللہ یکون للناس علی اللہ حجتن، ہاں، کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے مقابلے میں جب اللہ کہے گا کہ تم پر پیغام تو پہنچ گیا تھا تو ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ وقان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا، زبردست بھی اور حکمت والا بھی۔ دیکھیں، رسولوں کے آنے کے بعد ہر ایک شخص اگر دیکھے تو قدرتی طور پر بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا۔ یہ جو بگ بینگ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ کائنات جو گولا پھٹا اور یہ سب کچھ وجود میں آ گیا، جب انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو لگے گا کہ اس ساری کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی پاور، کوئی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو کنٹرول کیا ہے، اور اللہ کی پہچان تو ویسے ہی ہو جائے گی۔ لقمان کے بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ لقمان میں کہ وہ کوئی نبی رسول نہیں تھے، انہوں نے اسی طرح اللہ کو پہچانا تھا بہت ساری نشانیوں کے ساتھ، اور پھر ایسا ایمان زبردست۔ الحمدللہ اب تو یہ دور جو ہے اس میں تو الحمدللہ چاہے اہل کتاب ہوں، جتنے بھی ہوں، سب علم اتنا پھیل چکا ہے کہ کسی کے پاس کوئی حجت نہیں رہ جائے گی، اور اسپیشلی ہم مسلمانوں کے پاس اللہ اکبر، جو اگر ہم نے اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی، اگر ہم نے وہ پوری نہ کی، ہاں، تو پھر ہم بہترین امت کہلا کیسے سکتے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ تو ہم تو اسی وقت ہی کامیاب ہوں گے جب یہ کام کریں گے کہ خود بھی نیکی پر چلیں گے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اور خود بھی گناہوں سے رکیں گے اور لوگوں کو بھی روکیں گے۔ بلیغوا انی ولو آیۃ، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کے تعارف ہم نے کرانا ہے، اس قرآن کو بھی پہنچانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو بھی پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے خود عمل کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ خود تو کچھ کرتے نہیں تو ہمیں کہتے ہیں، تو پھر وہ اثر نہیں ہوگا۔ آج بھی جتنے لوگ یقین جانے مسلمان ہو رہے ہیں، اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس قرآن کی حقانیت کو پڑھ کر، اللہ اکبر، کے دل سے جو پڑھتا ہے نا، اور جو کچھ حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ ضرور ایمان پا جاتا ہے۔ آیت ہے وَلَوْ أَنَّا، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر رسولوں سے پہلے ان کو ہم ہلاک کر دیتے اور عذاب دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ کیوں نہیں آپ نے ہمارے پاس رسول کو بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم تیرے کلام کی پیروی کرتے، یا جو بھی رسولوں نے ہم نے کہا ہوتا اس کی پیروی کرتے۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 47 میں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر نہ بھیجا ہوتا تو ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ کیوں نہیں ہماری طرف ایک رسول، کوئی رسول بھیجا، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری نشانیاں، تیری آیات کو مان لیتے، ایمان لاتے اور مومن ہو جاتے۔ یعنی سب کا ایک ہی کام تھا رسولوں کا، کہ جو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ اللہ کی تعلیم جو ہے ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں، تاکہ لوگ اپنے رویے درست کر لیں، اسی لیے اللہ نے بھیجا تھا رسولوں کو، انہیں کامیابی کی خوشخبری سنا دیں، جو فکر و عمل کی راہ پر چلتے ہوں، جو غلط راہ پر ہوں ان کو انجام سے ڈرا دیں۔ تمام پیغمبر جو تھے، تمام رسول جو تھے، اسی غرض کے لیے آئے تھے تاکہ نوع انسانی پر تمام حجت ہو جائے، تاکہ آخری عدالت جو لگنی ہے اللہ کے ہاں، کوئی گمراہ مجرم یہ عذر پیش نہ کرے کہ ہم تو ناواقف تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کسی کو بھیجا نہیں ہمارے لیے۔ تو اس غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے مختلف گوشوں میں رسول اور نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی، اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری ہیں تو آپ تو پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، رحمت للعالمین، آپ کو تو پورے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ہمیں اپنے کردار سے پہنچانا ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اللہ یعنی اس قرآن کو بھی پہنچانا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو بھی پہنچانا ہے۔
اور اگر ہم پہنچا دیں گے تو پھر حجت ان پر ان کے خلاف ہو جائے گی، اور اگر ہم نے نہ پہنچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جس یہودی اور نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، یہ کلام پاک پہنچ گیا، پھر اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر ہے، اور عمل کے ساتھ پہنچانا ہے۔ زبانی ہم جتنا بھی پہنچاتے رہیں گے تو شاید لوگوں پر وہ اثر نہیں ہوگا، اور ہو بھی نہیں رہا جب تک کہ ہم وہ نظام قائم کر کے نہیں دکھائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کیونکہ آپ کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے، پوری شریعت دے کے، کامل شریعت دے کے، اور پورا دین دے کر، ہاں، اور کامل الہدا، یہ ہدایت یعنی قرآن دے کے، تاکہ اس نظام کو آپ قائم کر کے دکھا دیں۔ ہاں، اس کتاب میں جو لکھا ہے اس نظام کو، اور جو آپ کی سیرت مبارکہ ہے، آپ قائم کر کے دکھا دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، جو نہیں مانتے ان پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، آپ نے وہ کام کر دیا۔ اب اس امت پر، میرے اور آپ پر ذمہ داری ہیں، جتنی بھی ہو سکے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایز اے سارے لوگ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اپنے حصے کا کام ہم کرتے جائیں۔ میں اور آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ، پہنچانے کے کام سے پیچھے نہ رہو۔ اور مجھے کسی نے ابھی منع نہیں کیا پاکستان میں الحمدللہ کہ میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن موسٹلی تو ہم کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں انصاف کریں، اپنے گھروں میں دین قائم کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک بس ہے، کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں منتظم ہیں، اور ہم سے جو ہمارے جو متحد ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔